سبسکرائب کریں اس چینل کو، بیل آئیکن پہ دبائیں ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کو پانے کے لیے، اور لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر، واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو آئیڈیل ہوم نہیں بنایا، یہ مسائل کی جگہ ہے، یہ پریشانیوں کا گھر ہے، یہ دار البلا ہے، یہ دار الامتحان ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے نہ رہنے کے لیے بنایا ہے، نہ یہاں آسودگی کے لیے بنایا ہے۔ میں اور آپ سب امتحان کے کمرے میں بیٹھے ہیں اور پیپر حل کر رہے ہیں، اور جب موت آئے گی تو یہ پیپر ہم سے واپس لے لیا جائے گا، پھر اس پر اللہ تعالیٰ خود مارکنگ کرے گا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ پہلے اللہ مجھے میرا پیپر دکھائے گا، اقرا کتابک۔ ابھی وکیل حضرات اوروں کی فائلیں اٹھاتے ہیں، جج حضرات اوروں کی فائلیں پڑھتے ہیں، اس دن مجھے بھی، جج صاحبان کو بھی، وکیل صاحبان کو بھی، سب کو اپنی فائل خود پڑھنی ہوگی، اور اللہ کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ یہ اپنی فائل پڑھو، جو کچھ تم نے کیا ہے میں نے لکھوا دیا ہے، دیکھو کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی، کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے۔ تو اس دنیا میں انسان امتحان کے لیے آتا ہے، وہ اسے جنت بنانا چاہتا ہے، اسے ایک آئیڈیل ہوم بنانا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب کے خلاف ہے۔ زندگی پیدائش سے مسائل لے کر آتی ہے، اور موت تک مسائل ہی مسائل ہیں، نہ چھوٹوں کے حل ہوتے ہیں نہ بڑوں کے حل ہوتے ہیں۔ اس میں انسان نے چلنا کیسے ہے، یہ اس کی کامیابی اور ناکامی کا، اس پر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو اس طرح باندھا ہے کہ کوئی چیز 1 سینٹی میٹر اوپر نیچے نہیں ہوتی، 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتی، اور یہ اتنی محیب کائنات ہے، اتنے خوفناک طرز پر یہ پھیلی ہوئی ہے کہ ناسا کی رپورٹ ہے کہ اگر اس سارے کائنات کے ستاروں کو گنا جائے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اور یہ کون سے جو دیکھ لیے ہیں، ٹیلیسکوپ سے دیکھ لیے ہیں، وہ صرف اگر ان کی گنتی کی جائے تو 300 کھرب سال کی ضرورت ہے، صرف گنتی کرنے کی، اور ابھی بے شمار کائنات وہ ہے جو انسان
نہ دیکھ پایا نہ دیکھ سکتا ہے، وہاں تک اس کا علم جا ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ اس ساری کائنات کے بارے میں فرماتا ہے یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ اللہ ہے جس نے زمین آسمان کو تھاما ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ الگ الگ گناتا ہے، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند سورج ستارے سیارے تیرے اللہ کے تابع ہیں۔ پھر اللہ زمین کے بارے میں فرماتا ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، زمین بھی اللہ نے تمہارے قدموں کے تلے بچھائی، تابع یہ اللہ کے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہواؤں کے بارے میں فرماتا ہے یرسل الریاح مبشرات وارسلنا علیہم ریحا صرصرا، یہ ہوا سرسر بنے یا صبا بنے یہ بھی اللہ کا ارادہ، صرصر عذاب کی ہوا، صبا رحمت کی ہوا، تو یہ بھی تیرے اللہ کے قبضے میں ہے۔ پھر آسمان پہ چھائے ہوئے بادلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، دیکھتے نہیں ہو اللہ بادلوں کو کیسے جوڑتا ہے، کیسے انہیں باندھتا ہے، پھر اس میں سے پانی برستا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا صببنا الماء صبا، تم دیکھتے نہیں ہو اللہ اسے قطرہ قطرہ کر کے پانی کیسے برساتا ہے۔ پھر وہ زمین کی تہ میں جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے ثم شققنا الارض شقا، تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم پھر زمین کو کیسے پھاڑتے ہیں۔ پھر اس سے آگے کھیتیوں کا نظام چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، پھر یہ جو کچھ تمہیں سبزہ نظر آتا ہے یہ تم بتاؤ تم نکال سکتے ہو؟ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تم میں طاقت ہے تو ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک پتا پیدا کر کے دکھا دو، ایک دانے کو پھاڑ کے اس کی جڑ کو نیچے اور کونپل کو اوپر لے جا کے دکھا دو، ان اللہ فالق الحب والنوا، یہ اللہ ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے۔ تم اپنے سامنے چارہ بھی لاؤ، بھوسا بھی لاؤ، پانی بھی لاؤ، اس کو پھینٹتے رہو، تم کروڑوں سال گزار دو اس میں سے ایک قطرہ دودھ نہیں نکال سکتے۔ وہی چارہ بھوسا پانی تم گائے کے منہ میں ڈالتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسی کو اس کے پیٹ میں جا کر اعلان کرتا ہے نسقیکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، یہ میں ہوں جو ناپاک خون اور گندے گوبر کے بیچ میں تمہارے لیے دودھ کا شفاف چشمہ جاری کرتا ہوں، کوئی ہے تمہارے رب کے سوا جو یہ کر کے دکھا دے؟ تو چاروں طرف پھیلی ہوئی کائنات پر اللہ اپنا قبضہ بتاتا ہے کہ کوئی شے اللہ کے امر سے ہٹتی نہیں۔ کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر شے تیرے رب کے سامنے جھکی ہوئی ہے، نماز پڑھتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر شے تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ یہ ساری آیات سے اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میں کیسا قادر، مقتدر، محیمن رب ہوں کہ ساری کائنات میں کا ایک ذرہ، ہوا کا ایک جھونکا، سورج کی ایک کرن تیرے رب کے امر کے بغیر نہ ادھر ہوتی نہ ادھر ہوتی۔ اب یہ سارا مضمون ذہن میں رہے۔ اب اللہ کا ایک سوال، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، میرے بندو ایک بات تو بتاؤ، تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان؟ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، تمہاری تخلیق زیادہ مضبوط ہے یا آسمان کی؟ مطلب کیا ہے اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، تمہیں سیدھا چلانا مشکل ہے کہ آسمان کو سیدھا چلانا؟ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، تمہیں درست رکھنا مشکل ہے کہ آسمان کو درست رکھنا مشکل ہے؟ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، تمہیں سنبھال کے چلوں یہ مشکل ہے کہ آسمان کو سنبھال کے چلوں یہ مشکل ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری طاقت کیا ہے؟ تمہارے پاس ہے کیا؟ تمہارا وجود کتنا ہے؟ اور تم آسمان کو دیکھو، انظر إلى السماء وأبراجها والأرض وفجاجها والبحار وأمواجها، میرا بندے کبھی غور کیا کر، یہ پھیلا ہوا آسمان، یہ بچھا ہوا فرش، یہ بفری ہوئی طوفانی موجیں، یہ تمہیں نہیں بتاتی کہ کوئی بڑا قادر شہنشاہ ہے جس کی یہاں حکومت اور راج ہے؟ میں کیا ہوں؟ آج پیدا ہوتا ہوں، کل مر جاتا ہوں، جنہیں اپنی گود میں کھلایا اور جن کے لیے اپنی جوانی کو گلایا اور جن کے لیے راتوں کو جاگا اور دن میں خاک چھانی، 4 دن کے بعد انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرے باپ کی قبر کون سی ہے،
اور کوئی میرا باپ بھی تھا یا کوئی میری ماں بھی تھی جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے میرے لیے روتی تھی، تو تم کیا ہو؟ 4 دن آئے اور اٹھ کے چلے گئے۔ اوپر آسمان دیکھو، چمکتا سورج دیکھو، مسکراتا چاند دیکھو، جھلملاتے ستارے دیکھو، سمندر کی موجیں دیکھو، دریا کی روانی دیکھو، پھولوں کی مہک دیکھو، تھنوں کا دودھ دیکھو، اڑتا ہوا عقاب دیکھو، جھپٹتا ہوا شکار کرتا ہوا دیکھو، پھنکارتا ہوا سانپ دیکھو۔ یہ تمہیں نہیں بتاتا کہ پیچھے کوئی بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے؟ وہ کون ہے؟ کہ ذالکم اللہ ربکم الحق، وہ ہے تمہارا رب، وہ ہے تمہارا حقیقی رب۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، تم کیسے دیوانے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کو پکارتے پھرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کے لوگوں کے طواف کرتے پھرتے ہو۔ اگر اپنے مسائل کو حل کرنا ہے تو اللہ کو بیچ میں لاؤ، اللہ کو بیچ میں لاؤ۔ وہ ایک طارق جمیل کا مسئلہ ہو، وہ ایک وکیل کا مسئلہ ہو، وہ ایک خاتون کا مسئلہ ہو، وہ ایک قوم ایک ملک کا مسئلہ ہو، اللہ کو بیچ میں لاؤ گے تو مسائل حل ہوں گے۔ ورنہ اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو بڑی بڑی فوجیں، بڑے نظام ٹوٹ گئے جب اللہ ساتھ نہیں ہوتا۔ اے ہائے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، میں تمہارا ساتھی بن جاؤں تو کوئی ہے تم پہ چھا سکے، کوئی ہے تم پہ غالب آ سکے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر میں ہی چھوڑ دوں فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، کس سے بلاؤ گے مدد کے لیے، اور کون آئے گا مدد کے لیے؟ اور کوئی آیا بھی صحیح تو تمہاری کیا مدد کر سکے گا جب اللہ ہی تمہاری مدد چھوڑ چکا ہو، اللہ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ چکا ہو تو تمہارا کام کیسے بنے گا؟ ہوا اللہ کی، دھرتی اللہ کی، آکاش اللہ کا، چاند ستارے اللہ کے، لیل و نہار اللہ کے، اندھیرے اجالے اللہ کے، سورج پتھر پہاڑ سب اللہ کے۔ تو اللہ کو تو بیچ میں لاؤ، اللہ کو تو بیچ میں لاؤ کہ یا اللہ تو ہمارے مسائل کا حل بتا، ہم تو پھنس گئے گرداب میں، بھنور میں۔ اللہ کو بیچ میں لائے بغیر نہ دنیا بنتی ہے نہ آخرت بنتی ہے، نہ یہ جہان بنتا ہے نہ وہ جہان بنتا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ ہم سے پوچھتا ہے انتم اشد خلقا ام السماء، تمہیں سیدھا چلاؤں اس میں میں تھک جاتا ہوں، یہ میرے لیے مشکل ہے، یا آسمان کو سنبھالتا ہوں یہ میرے لیے مشکل ہے۔ رفع سم بناہا، دیکھتے نہیں ہو کیسے بنایا، رفع سم کہا، چھت کیسے بنائی، فسواہا، برابر کیسے کیا، واغطش لیلہا، رات کا اندھیرا کیسے لایا، واخرج ضحاہا، دن کا اجالا کیسے لایا، والارض بعد ذلك دحاہا، پھر زمین کا فرش کیسے بچھایا، اخرج منہا ماءہا، پھر پانی کیسے نکالا، ومرعاہا، پھر چارہ کیسے نکالا۔ یہ سب تم دیکھتے نہیں ہو؟ جو رب یہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اسے اپنے مسائل کے لیے بیچ میں بلاؤ، اس کے سامنے سر جھکاؤ، وہ ہوگا تو کام بنے گا، وہ نہیں ہوگا تو نہ تمہارا یہ جہان ہے نہ وہ جہان ہے۔ ساری تدبیریں دھری رہ جاتی ہیں جب تقدیر کو اللہ ہرا دیتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، میں ہوں تو سب کچھ ہے۔ بدر کے موقع پر آیات اتری، قریش مکہ سے اللہ نے کہا ان تستفتحوا، تم پوچھتے تھے نا میرے نبی سے کہ دکھاؤ کوئی نشانی، فقد جاءکم الفتح، آج دیکھ لی نشانی کہ اللہ کیسے آیا اور اللہ نے کیسے مدد کی اور نے ہاتھوں سے مسلح کو کیسے پٹوایا۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں باز آ جاؤ، رک جاؤ، تمہارا اس میں نفع ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم پھر لوٹ کے آئے، نعود، پھر میں بھی لوٹ کے آؤں گا۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب تک میں ایمان والوں کے ساتھ ہوں کوئی کثرت اور کوئی طاقت تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی جبکہ میں ایمان والوں کے ساتھ ہوں۔ میرے نبی کا فرمان ہے لن یغلب 12 الفا من قلت، مسلمان اگر 12,000 ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو اس وجہ سے شکست نہیں دے سکتی کہ وہ تھوڑے تھے۔ اگر انہیں شکست ہوئی ہے تو وجہ قلت نہیں ہے، وجہ اللہ کا ساتھ چھوڑ دینا ہے، اللہ ساتھ نہیں ہے، یا اللہ کی کوئی اور حکمت ہے۔ لن یغلب 12 الفا من قلت، 12,000
کمی کی وجہ سے شکست نہیں کھا سکتا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے مسائل ہیں اس دنیا کے بھی اس دنیا کے، یہ تو موت پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جو موت سے شروع ہوں گے میں اس کا کیا کروں گا؟ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ موت مار نہیں دیتی۔ ایک طبقہ آج بھی کہہ رہا ہے، پہلے بھی کہتا تھا، آئندہ بھی کہتا رہے گا، ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں موت کے بعد، ہمیں ملا ڈراتے ہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، مر گئے مٹی ہو گئے، کوئی نہیں اٹھائے گا۔ اس کا جواب میرے اللہ نے دیا، فانما هي زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساہرہ، ایک پکار پر تم اٹھو گے۔ زجرہ، زجرہ عربی میں کہتے ہیں چرواہے کی ہانک کو۔ چرواہا ایک مخصوص آواز نکالتا ہے جس پر جانور چلتا ہے، پھر ایک آواز نکالتا ہے جس پر جانور لوٹتا ہے۔ وہ جو لوٹنے کی آواز ہے وہ ان کو معلوم ہے، ساتھ رہتے 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 انہیں پتا ہے اس آواز پہ میں نے چلنا ہے اور اس آواز پہ میں نے واپس آنا ہے۔ اس پر اتنا مانوس ہو جاتا ہے کہ آواز کان میں پڑتی ہے، اونٹ ہو، گھوڑا ہو، بکری ہو، بھیڑ ہو، گائے ہو، ایک دم واپس لوٹتے ہیں۔ اور یہ کام عرب دیکھتے ہیں، وہ چرواہے ہیں، بکریاں چراتے ہیں اور اونٹ چراتے ہیں اور جانور چراتے ہیں، لہذا انہیں اس کا خوب پتہ ہے کہ جانور کیسے لوٹتا ہے۔ تو میرے اللہ نے کہا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، جسے چرواہا بلاتا ہے آ جاؤ تو ایک گھوڑا بھی واپس آتا ہے، اونٹ بھی واپس آتا ہے، بکری بھی واپس آتی، گائے بھی واپس آتی۔ ایسی ہی تیرے رب کی ایک ہانک آئے گی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اور تم سب قبروں سے نکل کر میرے آگے کھڑے ہو گئے۔ کچھ مسائل وہاں بھی شروع ہو رہے ہیں۔ ایک میری اور آپ کی موت ہے، روز جنازے اٹھتے ہیں۔ ابھی میں لاہور گیا تھا، ایک جنازہ پڑھا کے آیا ہوں۔ ایک اس کائنات کی موت ہے جب اللہ کا امر آئے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک آواز۔ پھر کیا ہوگا؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، زمین آسمان اتھل پتھل ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اذا الشمس كورت، سورج اندھا۔ اور کیا ہوگا؟ واذا النجوم انكدرت، ستارے ٹکرائے بے نور۔ اذا السماء انفطرت، آسمان ٹوٹا۔ اور کیا ہوا؟ واذا البحار سجرت، سمندروں میں آگ۔ اور کیا ہوگا؟ واذا الجبال سيرت، پہاڑ ریت بن گئے، ریت بن گئے۔ واذا البحار فجرت، اور سجرت، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھی۔ اور اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کپ کپا اٹھی، آسمان تھر تھرا اٹھا۔ اور اسرائیل کے پسینے نکلے ہوئے کہ آج نہ انسان چھوڑے گا، نہ جن چھوڑے گا، نہ عورت بچے گی، نہ مرد بچے گا، نہ چھوٹا بچے گا، نہ بڑا بچے گا۔ میرے نبی نے اتنا نقشہ کھینچا ہے کہ ایک دکاندار تھان کو کھول کر پسند کروا چکا ہے، اور وہ دکاندار مثلا یہ نہیں حدیث میں کہ اتنے میٹر، وہ کہتا 5 میٹر ناپ دو، کاٹ دو۔ اب وہ یوں کپڑے کو ناپ رہا ہے، اور اس نے نشان پر آ کر کینچی یہاں رکھی، اور اس نے جیب سے بٹوا نکالا اور پیسے یوں گن رہا ہے کہ میں نے اس کو اب 500 روپیہ دینا ہے۔ یہ تصویر اللہ کے نبی نے کھینچی ہے۔ اور ایک آدمی اپنے اونٹ کو پانی پلا رہا ہے، دوسرا اس کے چارے کی جگہ کو صاف کر رہا ہے، تیسرا کھیت میں ہل ڈال رہا ہے، اور بچے کے منہ میں ماں نوالا بنا کے ایسے دینے لگی ہے، اور عورت ہاتھ میں پیڑے کو روٹی بنا کر توے پہ ڈالنے لگی ہے۔ یہ ایسا منظر ہوگا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک خوفناک چنگھاڑ ہوگی، اور اس کے ہاتھ سے کینچی گر جائے گی، اور اس کے گاہک کے ہاتھ سے پیسے گر جائیں گے، اور ماں کے ہاتھ سے نوالا گر جائے گا۔ ہاتھ کا پیڑا توے پہ جانے سے پہلے زمین پہ گرے گا، اور ہانڈیاں توے اونھے ہو جائیں گے، اور مائیں بچوں کو چھوڑ کے بھاگیں گی۔ تذهل كل مرضعة عما ارضعت، دودھ پلانے والی ماں جو کہتی میرا لال میرا چاند، وہ ایسے پھینکے گی جیسے فٹ بال کو ٹھوکر ماری جاتی ہے، یوں پھینکے گی کہ یہ مرتا ہے تو مرے، میری جان بچے۔ لیکن آج کوئی نہیں بچنے والا، سب کو ایک موت دے کر، پہلا، دوسرا، تیسرا، 7واں آسمان کو موت دے کر، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا جبریل مر جائے، میکائیل مر جائے، تو اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ ان کو تو بچاؤ، تو اللہ کہے گا اسکت، فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشي،
خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کو فنا ہے۔ پھر اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے، پھر اسرافیل مرے گا، پھر اللہ کہے گا کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کہے گا یا اللہ بس اب تو میں ہی باقی ہوں۔ تو اللہ کہے گا مت، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ پھر ملک الموت چیخ مارے گا، پھر ساری کائنات اللہ صفر کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا من کان لی شریکا فلیأت، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ پھر کہے گا من کان لی شریکا فلیأت، کوئی ہے میرا مقابل تو آؤ۔ پھر کہے گا من کان لی شریکا فلیأت، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام المومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ پھر کہے گا این الجبارون، ظالم کدھر ہے؟ پھر اللہ کہے گا این المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ جب کوئی جواب نہیں دے گا تو اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ پھر اللہ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میرے بندو میں نے تمہیں بنایا، میں نے تمہیں مٹایا، اب میں تمہیں اٹھاؤں گا۔ پھر ایک عدالت میری ہوگی، ایک گجراں والے کی عدالت ہے، جس میں جھوٹا بھی بچ سکتا ہے، سچا بھی بچ سکتا ہے، بے گناہ بھی پھانسی چڑھ سکتا ہے، گناہگار بھی چڑھ سکتا ہے، کیونکہ فیصلہ کرنے والا بھی انسان، دلائل دینے والا بھی انسان، دیانتدار سے دیانتدار بھی غلط فیصلہ کر جاتا ہے، بددیانت تو بددیانت ہوتا ہی ہے، وہ تو کرتا ہی غلط فیصلہ ہے، دیانتدار سے دیانتدار بھی غلط فیصلہ کر جاتا ہے، انسان جو ہوا علم کامل جو نہیں۔ تو میرا اللہ کہے گا لا ظلم اليوم، آج میری عدالت ہے، آج کوئی ظلم نہ ہوگا۔ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی الصخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ تمہاری عدالتوں میں تو بڑے بڑے جرائم آتے ہیں، تیرے رب کی عدالت میں اللہ کہہ رہا ہے ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی جرم ہے اور ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی اچھائی ہے، اور وہ چھپ کر کی غار میں، اڑ کر کی ہوا میں، گم ہو کر کی پہاڑوں کی بھول بھلائیوں میں، تو بھی اللہ کہتا ہے تیرے سامنے کروں گا۔ یہی ہے نا، کچھ اور تو نہیں، یہی ہے نا۔ اور نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، آج میری عدالت لگے گی، جیسے یہاں پیش نہیں پڑتی کہ وہ فلاں کو بلایا جائے، ایسی پڑتی نا، ایسے ہوتا۔ تو اللہ کہے گا ہائے ہائے بلاؤ، نام ہوگا، آ جائے بھائی فلاں ابن فلاں آ جائے، فلاں فلاں کی بیٹی آ جائے۔ اس سے پہلے اللہ یہ کہے گا میرا ترازو آ رہا ہے، نضع الموازین القسط، عدل والا، فلا تظلم نفس شیئا، بے غم ہو جاؤ، حقدار مظلوم آج خوش ہو جاؤ، آج تمہاری داد رسی ہوگی۔ یہ دنیا نہیں ہے کہ حسین کا سر نیزے پہ چڑھ جائے اور یزید تخت پہ بیٹھ کے حکومت کرے، یہ دنیا نہیں ہے کہ اہل بیت کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے جائیں اور شمر اور ابن زیاد جیسے وہ تخت پر بیٹھ کے کتے کی طرح غرائیں۔ اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو شاید اسی دن قیامت قائم ہو جاتی، لیکن اللہ نے یہ دیکھا، پھر بھی سورج کو چمکایا اور رات کو لایا اور دن کو لایا اور موسموں کو بدلا کہ یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے۔ یہاں جج نے غلط فیصلہ لکھا، کچھ نہیں اللہ کہے گا، یہاں صحیح لکھا، کچھ نہیں اللہ کہے گا۔ وکیل نے غلط دلائل دے کر قاتل چھڑا دیا، زانی چھڑا دیا، چور چھڑا دیا، قبضہ گرب چھڑا دیا، اللہ دیکھے گا، کہے گا کچھ نہیں، کہے گا کچھ نہیں۔ اور یہاں وکیل نے صحیح دلائل کے ساتھ مظلوم کی مدد کی، مظلوم کا ساتھ دیا، اس کے لیے سر کھپایا، جان کھپائی، کچھ نہیں ہوگا۔ اوپر بہت کچھ ہو رہا ہے، یہاں کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں گردش ایام اپنے نظام کے تحت چلتی ہے، لیکن ایک دن آئے گا، اذا وقعت الواقعہ، آئے گا، لیس لوقعتها کاذبہ، تم روک کے دکھا دو۔
خافضۃ الرافعہ، کچھ اونچے ہوں گے کچھ نیچے ہوں گے. کب آئے گا؟ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، جب زمین کب کب آئے گی، پہاڑ تھر تھرائیں گے، کائنات زیر و زبر ہوگی، اس دن تیرا رب آئے گا اور اعلان کرے گا آج 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 فلا تظلم نفس شیئا فإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. آج تیرا ایک رائی کے دانے کے برابر کیا وہ عمل میں تیرے سامنے لاؤں گا، تو آج مظلوم خوش ہو جاؤ، آج تمہارا رب تمہارا ساتھی ہے، اور ظالم تیار ہو جاؤ. دنیا کے وکیلوں نے تمہیں چھڑایا، اپنی طاقت کے زور پر تم نے حکومت کو بھی دھمکایا اور تم دندناتے پھرے. آج آؤ، آج مظلوم کا دن ہے، آج مظلوم کا دن ہے. لا ظلم اليوم. اوئے میرے بھائیو، حکومتیں کفر کے ساتھ چل جاتی ہیں، حضرت علی کا فرمان ہے حکومتیں کفر و شرک کے ساتھ چلتی ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں چلتی. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو 400 سال حکومت دی، پھر جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو 40 سال میں ختم کر دیا. تو اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ یہ تو کہتا تھا میں ہی خدا ہوں، تو اتنی لمبی مہلت اس کو کیوں دی؟ تو اللہ نے کہا عدل کرتا تھا، رعایا میں عدل کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو میں نے مہلت دی کہ وہ عدل کرتا تھا. تو بھائی چھوڑ دو، کیا بھائی آج تم بھی سنو، آج تمہاری ضرورت میری بھی ضرورت تمہاری، آج سنو شاباش. تو میرے بھائیو آپ بڑے حساس محکمے کے ساتھ متعلق ہو. میں تو اپنی ذات کا ذمہ دار ہوں، مجھ سے میری ذات یا چند میرے پاس کام کرنے والے ملازم ہیں یا میرے بچے ہیں، بیوی ہے، بھائی ہے، بہنیں ہیں، میرے ان لوگوں کے میرے حقوق یا ان کے حقوق یہ اتنے سے محدود سے ہیں. لیکن جو آپ لوگ بیٹھے ہو، آپ کے ساتھ ہزاروں انسانوں کے حقوق وابستہ ہیں، لاکھوں انسانوں کے حقوق وابستہ ہیں. اگر آپ کا علم بک گیا یا آپ کا علم دب گیا یا آپ کا قلم فروخت ہو گیا تو میرے رب کی قسم زانی شرابی ایسا نہیں پکڑا جائے گا جیسے وہ پکڑا جائے گا جس نے عدل کے ساتھ ظلم کیا، جس نے عدل کا لبادہ اوڑھ کے ظلم کیا، جیسے یہ پکڑا جائے گا. ایسے تو ناچنے والی اور جسم کو بیچنے والی بھی نہیں پکڑی جائے گی. جیسے اس ظالم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سختی کا نظام چلے گا. میرے نبی کا فرمان ہے ایک دن کے عدل کے فیصلے، یہ جج صاحبان بیٹھے ہوئے، ایک دن کے عدل کے فیصلے 60 سال کی عبادت سے بہتر ہیں. ایک دن کے عدل کے فیصلے. تو میں 60,000 سال بھی عمر لے کر آؤں اور مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر کے گزار دوں تو آپ کا تو ایک ایک دن 60 سال کے برابر ہے. کون آپ کو پکڑ سکتا ہے؟ کون آپ کو پہنچ سکتا ہے؟ کون آپ کی گرد کو دیکھ سکتا ہے؟ میرے نبی نے کہا سب سے پہلے جس کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں بلائے گا، یہ سورج اس وقت 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے اور اس کی آگ 1 سیکنڈ میں 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر یہ آگ بناتا ہے. 1 سیکنڈ میں 14 ارب ٹن ہیلیم گیس میں دھماکہ ہوتا ہے اور وہ 12 ارب ٹن ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے. اس کیمیکل ری ایکشن سے 50 کروڑ ایٹم بم کے برابر آگ پیدا ہوتی ہے. لیکن اس آگ کے 20 کروڑ حصے کیے جائیں تو ایک حصہ اللہ زمین تک پہنچاتا ہے اور باقی سب کو ہوا میں ختم کر دیتا ہے، تحلیل کر دیتا ہے. اگر ایک کے 2 اتار دے تو ہم جل کے ختم ہو جائیں، صرف ایک کے 2 کر دے تو ہم جل کے ختم ہو جائیں گے. اس دن یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور سایہ کوئی نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتا کوئی نہیں ہوگا، مرد عورت ننگے ہوں گے. اما عائشہ نے کہا واہ فضیحتا یا رسول اللہ، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، مرد بھی ننگے، شرم نہیں آئے گی؟ قال امر اشد و ادھا، عائشہ دہشت اتنی ہوگی کہ کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا نہیں سکے. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا وعانت الوجوه للحي القيوم. چہرے پست مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. آنکھیں جھکی ہوں گی، دل اوپر کو اچھل اچھل کے آ رہے ہوں گے. کون اس وقت کسی کو سمجھے گا اور جانے گا اور پہچانے گا؟ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے جب سورج سر پہ ہو اور سایہ کوئی نہ ہو اور دن 50,000 سال کا ہو تو سائے کی کتنی ضرورت ہے؟ میرا رب
اپنے عرش کو لائے گا، اور اس کا سایہ ہوگا، ٹھنڈی ہوا ہوگی، ٹھنڈی چھاؤں ہوگی، میرے نبی کے کوثر کا حوض ہوگا، سارے نبیوں کے حوض ہوں گے جو اسی کے نیچے ہوں گے۔ تو سب سے پہلی پکار پڑے گی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینے کے لیے۔ ہم شہید کو سب سے بڑا